آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے عجیب و غریب شخص کے بارے میں ہے جو نہ بادشاہ تھا اور نہ کوئی مختلف مخلوق میں سے تھا، لیکن اس کے باوجود اس جیسا انسان دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اتنا لمبا تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اسے سورج سے بھون کر کھاتا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والا یہ شخص 3200 سال تک زندہ رہا۔ تاریخ نے اس کا نام اوج بن عنق بتایا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اس کا قد اور لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی عنق کے بطن سے پیدا ہوا۔ اوج بن عنق انتہائی جابر اور سرکش شخص تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اوج بن عنق اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلیاں پکڑ لیتا اور سورج کے قریب کر کے اسے بھون کر کھاتا، اور جب اسے پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو نچوڑ کر پانی پیتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو وہ پانی اس کے ٹخنوں تک تھا۔ طوفان نوح کا پانی جو پہاڑوں سے بھی 40 گز بلند تھا، لیکن وہ پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچا تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3200 سال تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دے دی جائے گی، لیکن وہاں ایک ظالم اور جابر قوم آباد تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان جابر لوگوں سے جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکال دو، اور اس جنگ کو جنگ عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لو، اور ان 12 قبیلوں سے 12 سردار منتخب کیے جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا، اور آپ نے ان 12 سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لو اور انہیں دعوت حق پہنچاؤ۔ اگر وہ دعوت حق سے انکار کرے تو انہیں جنگ سے آمادہ کر کے واپس آ جاؤ۔ روایات بتاتی ہے کہ جب وہ 12 سردار ملک شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا جو حاکم تھا وہ اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب ان 12 سرداروں نے اوج بن عنق کو دعوت حق دی، جسے وہ سن کر غضبناک ہوا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دوں۔ جب اوج بن عنق نے ان 12 سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا اور انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب یہ 12 سردار واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ
کا بیان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اوج بن عنق نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اسے غصہ آیا۔ اس نے ایک پہاڑ کا ٹکڑا اپنے سر پر رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو تباہ کرنے کے ارادے سے چل پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو حکم دیا کہ وہ اس پہاڑ نما پتھر پر سوراخ کرے۔ چنانچہ اس پرندے نے حکم خدا سے اس پتھر پر سوراخ کر دیا اور وہ پتھر اس کے گلے کا توق بن گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 گز اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، اور یہ ایسی ضرب تھی کہ اوج بن عنق وہاں ہی ہلاک ہو گیا، اور دریائے نیل پر ایک عرصے تک اس کی ہڈی کا پل بنا رہا۔ اور مومنین کرام، مخلوق جتنی بھی طاقتور اور سرکش ہو، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت اور اس کی قوت ریت کی مانند ہو جاتی ہے، اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔